الرسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أما بعد عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا ہے اللہ میرے تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, آمین. دوستو آج میں ایک ایسی مرض جس کا انجام ایلوپیتھک طریقہ علاج میں موت ہے, بلڈ یوریا. بلڈ یوریا کا قانون مفرد اعضاء کے تحت 100% شرطیہ اور آسان طریقہ علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. دوستو جس طریقہ علاج کی سرپرستی ہمارا ملک کر رہا ہے, جس طریقہ علاج کے لیے ملک کی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہر سال مختص کیا جاتا ہے, اس طریقہ علاج میں بہت سی امراض کا علاج موت تک چلتا رہتا ہے. یعنی علاج ہی نہیں, یعنی ان امراض کا انجام موت ہے, علاج نہیں ہے. انہی میں سے ایک بلڈ یوریا ہے جس کا بہترین علاج خون صاف کرنا ہے, یعنی گردے واش کرنا ہے. کتنی دفعہ یا کیا گردے واش کرنے سے مرض کا علاج ہو جاتا ہے؟ کیا گردے واش کرنے سے مرض ختم ہو جاتی ہے؟ بلکہ ڈاکٹروں کو علم ہوتا ہے کہ 2-4 دفعہ اس عمل سے گزرنے کے بعد مریض ختم ہو جاتا ہے. لاکھوں مریضوں کو موت کے منہ میں دھکیل کر بھی مرض کے علاج کے متعلق کوئی غور و خوض نہیں کیا گیا. افسوس, صد افسوس. ہم انشاءاللہ اس مرض کے اسباب, علامات اور بہترین اصول علاج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, جس پر عمل پیرا ہونے سے بلڈ یوریا کا 100% شرطی علاج ہوگا. انشاءاللہ مریض طویل زندگی پائے گا. اسباب میں سے اس مرض کے کیفیاتی, نفسیاتی, عضوی اور مادی 4 بڑے اسباب ہیں. نمبر 1, کیفیاتی اسباب میں گرم خشک ماحول میں رہنا یا سخت گرمی میں پیدل سفر کرنا یا سخت گرمی میں کام کرنا. نمبر 2, نفسیاتی اسباب. نفسیاتی اسباب میں ایسا ماحول جہاں بار بار غصہ آئے, لڑنا جھگڑنا, ماحول کشیدہ رہنا, چڑچڑاپن, کثرت جمع اس کے اسباب میں سے ہیں. نمبر 3, مادی اسباب. مادی اسباب میں تمام گرم خشک سے خشک گرم غذائیں, مثلا گوشت, بھنے ہوئے انڈے, فرائی, کریلے, مچھلی, آلو گوبھی, خشک گرم غذائیں اور ادویہ میں سے شنگرف, سملفار, پارا کے مرکبات اور مقویبہ یعنی مردانہ طاقت پیدا کرنے والی ادویہ کا استعمال. نمبر 4, عضوی اسباب. عضوی اسباب میں غدد جاذبہ کا ضرورت سے زیادہ تیز ہو جانا اور غدد ناقلہ کے فعل کا سست ہو جانا. دوستو یہ 4 اسباب میں نے کوئی ایک سبب, ان 4 اسباب میں سے کوئی ایک سبب ضرور ہوتا ہے. اب میں اس مرض کی چند علامتیں عرض کر رہا ہوں. کسی مریض میں اس طرح کی علامتیں پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس مریض کو بلڈ یوریا کی شکایت ہے. مریض کا سر چکرانا, کبھی شدت سے سر درد ہونا, تمام جسم کا دردناک اور بوجھل ہو جانا, شدید حالتوں میں ہذیان یعنی پاگلوں کی سی طرح باتیں کرنا, غنودگی, ہاتھ پاؤں چہرہ پر اماس یعنی سوجن ہو جانا, جسم کا رنگ زرد سیاہی میل ہو جانا, پیشاب متعفن بدبودار آنے لگتا ہے, پیشاب مقدار میں بہت کم ہو جاتا ہے, بھوک بند ہو جاتی ہے, سینہ ہاتھ پاؤں جلتے ہیں, کھائی ہوئی غذا ہضم نہیں ہوتی, اکثر بدہضمی سے قے ہو جانا. دوستو ان علامتوں میں اکثر علامتیں مریض میں پائی جاتی ہیں. یہ تمام علامتیں غدی عضلاتی یعنی گرمی خشکی کی تحریک پر غمازی کر رہی ہے. لہذا ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مریض کے غدد جاذبہ ضرورت سے زیادہ تیز ہو چکے ہیں. اس لیے ایسے مریض کا علاج کرنے میں ہمیں اب کوئی مشکل یا ابہام
درپیش نہیں رہا۔ اب ہم اس مریض کے غدد ناقلہ کو غذا سے، دوا سے تحریک دیں گے تو انشاءاللہ مریض اور اس کی تمام پیدا شدہ علامتیں چند دنوں میں غائب ہو جائیں گی۔ اس مقصد کے لیے ہم مریض کو غدی اعصابی سے اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی اغذیہ ادویہ استعمال کرائیں گے۔ جو ہی غدد ناقلہ میں تحریک پیدا ہوگی، مریض ہمیشہ کے لیے ٹھیک صحت مند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، میں نے بلڈ یوریا کا شرطیہ طریقہ علاج آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ آپ کو اگر قانون مفرد اعضاء کے طریقہ پر علاج کرنے والا کوئی معالج مل جائے تو اس سے استفادہ کریں، مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میری یہ کاوش اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے لیے کمنٹس دیں۔ اگلی ویڈیو یعنی بلڈ یوریا پارٹ 2 کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔